خواتین و حضرات، پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے سیشن کوئٹہ یادیں اور باتیں میں انجیل صحیفہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ گزشتہ چند سالوں میں شہر کوئٹہ میں پھیلے خوف، مایوسی، بے بسی، لاچاری، غم، غصہ، نفرت اور روز بروز بڑھتی محرومی نے پورے منظرنامے کو تبدیل کر دیا۔ وہ شہر جہاں دوستوں یاروں کی محفلیں سجتی تھیں، جہاں قہوہ خانوں میں ادبی مباحث ہوا کرتے تھے، جہاں محبت اور رواداری کا چلن تھا، جہاں ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کا رواج تھا، جہاں سوچنے اور بولنے کی آزادی تھی، اس شہر بے مثال میں آرٹ نے جنم لیا، قلم نے آنکھیں کھولی، علم کے دیپ روشن ہوئے۔ یہ سب باتیں کتنی پرانی ہیں اور اس تیزی سے بدلتے منظرنامے کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے پاس جو پینلسٹ ہیں وہ اپنا تعارف آپ ہیں۔ آپ سب کے کریڈٹ پر اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ اگر میں ان کی تفصیل بیان کرنے لگوں تو یہ سیشن کم پڑے گا۔ آپ سب کوئٹہ کا تعارف ہیں، آپ سب کوئٹہ کا آئینہ ہیں، آپ نے دنیا میں کوئٹہ کا نام پہنچایا، کوئٹہ کو پہچان دلائی۔ میں بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے بہت تیزی سے سیشن کی طرف بڑھوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کوئٹہ کی ہماری روح میں بسنے والی محبت ہمیں یہاں لے کر آئی ہے اور ہم کوئٹہ سے متعلق بہت سی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کوئٹہ کے بارے میں جو بہت روشن تھا، جو بہت پرامن تھا۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے جناب ڈاکٹر منیر بادینی صاحب موجود ہیں۔ آپ ناولسٹ ہیں، آپ ایکس سیکرٹری ہیں اور آپ کے کریڈٹ پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ ناول لکھے جانے کا کریڈٹ ہے، جناب ڈاکٹر منیر بادینی صاحب۔ اس کے بعد ہمارے پاس جناب جمال شاہ صاحب موجود ہیں۔ آپ آرٹسٹ ہیں، ایکٹر، ڈائریکٹر، کوریوگرافر، سنگر، پروڈیوسر، مجسمہ ساز اور اینتھروپولوجسٹ ہیں۔ آپ ہنرکدہ کے نام سے اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب ظفر معراج صاحب ہم سب کے من پسند ڈرامہ نگار ہیں۔ آپ شارٹ سٹوری رائٹر ہیں، شاعر ہیں اور دانشور ہیں۔ استقبال کیجیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ صادقہ صلاح الدین صاحبہ۔ آپ انڈس ریسورس سینٹر کی روح رواں ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے انٹیریئر سندھ میں خواتین کی فلاح و بہبود کا کام کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک حیران کن شخصیت محترمہ قرۃ العین بختیاری صاحبہ موجود ہیں، جو گزشتہ 38 برس سے کراچی چھوڑ کر کوئٹہ کی محبت میں کوئٹہ میں مقیم ہیں۔ آپ IDSP کے نام سے ایک NGO چلا رہی ہیں اور کوئٹہ میں فلاح و بہبود کے مختلف کام کر رہی ہیں۔ آپ تمام معتبر پینلسٹ کو کوئٹہ سٹی آف گارڈنز کے اس سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سر، ہم کیونکہ روشن دنوں کی بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دن ہیں مایوسی کے، ناراضگی کے، غم و غصے کے، اس سے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر منیر بادینی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے بہت پہلے کوئٹہ میں آنکھیں کھولیں، آپ نے کوئٹہ کو دیکھا، آپ نے یہاں اپنی زندگی کا، اپنی رائٹنگز کا، اپنی جاب کا، اپنے پروفیشن کا آغاز کیا۔ ہمیں ذرا وہاں لے کر جائیے اور بتائیے کہ وہ کوئٹہ جو ہم نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا، جو ہم نے صرف سنا، جسے ہم نے دیکھنے کی کوشش کی، وہ ہم آپ کی آنکھوں سے آج دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پلیز ہمیں کوئٹہ کے متعلق پہلے کچھ بتائیے کہ کوئٹہ کیسا تھا۔ تھینک یو ویری مچ صحیفہ۔ ویسے خواتین و حضرات، میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے صحیفہ نے فون کیا کہ جی آپ کا پروگرام ہے اور آپ نے کوئٹہ کے حسن کے بارے میں، کوئٹہ کے ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں آپ نے بات کرنی۔ تو میں نے فلیٹلی ریفیوز کیا۔ میں نے کہا ایک فکشن رائٹر سے آپ کیا توقع رکھتے ہو کہ وہ کوئٹہ کے بارے میں کیا بولے گا؟ لیکن رات کو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا کہ کوئٹہ کو جس طرح سے میں نے دیکھا، جس طرح سے میں نے کوئٹہ کو ایکسپیرینس کیا،
اپنے فکشن میں کیا، اپنے تصور میں کیا، وہ میرے ذہن کا ایک نہ مٹنے والا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے۔ سر ہم آنرڈ ہیں کہ آپ نے بر وقت اپنا فیصلہ بدل لیا۔ بالکل آپ کی خاطر اور یہ مہمانوں کی خاطر جو سننا چاہتے ہیں۔ کوئٹہ کے بارے میں نوشکی میں پیدا ہوا 1953 میں، اور اسکول میں نے اپنے گاؤں سے لیا، تو میں کوئٹہ کے بارے میں ایک خوفناک بات ہمیشہ سنا کرتا تھا، وہ تھا 1935 کا زلزلہ۔ اور اس زلزلے میں ہمارے اپنے گاؤں کے چند لوگ مارے گئے تھے، اور میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہمارے ہمسائے میں رہنے والا ایک شخص جو کہ راج مزدور تھا، وہ کام کے سلسلے میں کوئٹہ گئے تھے، تو جب زلزلے کی رات ہوئی تو وہ وہیں پہ یہی ڈھیر میں دفن ہو گیا، تو وہ پہنچ نہیں سکا اپنے گاؤں میں، اس کی لاش پہنچی۔ کچھ اور ہمارے قریبی ہمسائے کے لوگ بھی وہاں پہ کوئٹہ میں تھے، وہ بھی فنا ہو گئے۔ بلوچستان کا سب سے بڑا رہنما یوسف مکسی صاحب بھی اس خوفناک زلزلے کی نظر ہو گئے۔ میں جب کینٹ میں رہتا تھا تو میں گزرتا تھا جناح روڈ کے اینڈ کے اوپر، جہاں پہ نبی بخش زہری مسجد ہے، اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کی یاد کا ایک کتبہ یا سٹون جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، جس میں 70,000 کے قریب لوگ مرے اس پہ۔ اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں انٹرسٹ مجھے تھا کہ میں اس کوئٹہ کو ڈسکور کرنا چاہتا تھا، اور اس کے اندر ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی تھا اور ایک خواہش بھی تھی کہ میں کوئٹہ آ جاؤں۔ تو مجھے 8ویں کلاس میں جب میں کوئٹہ پہلی مرتبہ پہنچا تو ریڈیو پاکستان سے گزرتے ہوئے میں نے اپنے والد سے کہا میں ریڈیو اسٹیشن دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ریڈیو اسٹیشن میں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کے بارے میں نے سنا تھا، عطا شاد کے بارے میں نے سنا تھا، کچھ اور شاعر حضرات ہمارے بلوچی کے تھے، پشتو کے تھے۔ میں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب 8ویں کلاس کا میں طالب علم تھا، لیکن مجھے شوق تھا رائٹر سے ملنے کا۔ تو ہم اندر گئے اسٹوڈیو کے اندر، اور وہاں پہ اسٹوڈیو میں کیا آفس میں جب پہنچے تو عطا شاد سے میری ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہاں وہ کچھ کسی اور رائٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی لغت بنا رہے تھے بلوچی کے، تو مجھے بہت سارے الفاظ ایسے ازبر یاد تھے، تو میں نے جرأت کر کے میں نے کہا سر میں بول سکتا ہوں؟ کہتے بلوچی میں اس نے مجھے کہا کہ ہاں تو بچ تو چھ گشک لوٹے، یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں بلوچی الفاظ میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ الفاظ میرے سنے، اس کے بعد مجھے اس نے کاربن پیپر دیا، کاغذ دی، اس نے کہا کدھر رہتے ہو؟ میں نے کہا کینٹ میں۔ اس نے کہا اور رات کو 100 بلوچی الفاظ لکھ کر مجھے صبح دے دو۔ وہ کوئٹہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا، اور جب میں یہاں پہ کالج میں رہا، یہاں سے بیچلرز کیا میں نے، پھر میں پنجاب یونیورسٹی چلا گیا ماسٹرز کرنے کے لیے، پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا، تو کوئٹہ کی یادیں میرے ذہن کے پیچھے موجود۔ میں یونیورسٹی کے بعد جب واپس کوئٹہ آیا تو میں اکثر سوچا کرتا تھا، میں نجیب محفوظ کے ناولز بہت پڑھتا تھا یونیورسٹی کے زمانے میں، شوگر اسٹریٹ، تحریر اسٹریٹ، یا میں میکسم گورکی کے ناولز پڑھتا تھا، پیٹرز برگ کا ذکر، ماسکو کا ذکر، برف کا ذکر، طوفانوں کا ذکر۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں۔ یا میں کرشن چندر کو جب میں پڑھتا تھا تو مجھے وہ دہلی کا کناٹ پیلس، بمبے کا، کلکتہ کے بارے میں باتیں، مجھے ایک شوق محسوس ہوا، اور میں سوچتا تھا کہ میں کوئٹہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بیان کروں گا کسی وقت۔ اس وقت میرا فینٹیسی کا اور امیجنیشن کا آنسر شاید کچھ کم تھا یا زیادہ تھا، میں نہیں جانتا، لیکن میں فینٹیسائز ضرور کرتا تھا۔ میرے اندر کوئٹہ کا ایک اور تصور موجود تھا جو کہ باقی کوئٹائٹ سے غالباً مختلف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے فکشن کی وجہ سے اور اپنے تصور کی وجہ سے جو سٹرکچر، جو فارم، جو شکل میں بنانا چاہتا تھا، ظاہر بات ہے کہ ایک رائٹر ہمیشہ ایک فارم کے اندر سوچتا ہے، ایک سٹرکچر میں سوچتا ہے۔
ابھی پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی کہیں پہ کسی ادبی گفتگو میں نے کہا کہ الفاظ شاعر کو اور ادیب کو بعد میں آتے ہیں، پہلے وہ شکل بنتا ہے. دنیا کا ایک شکل میں نے بنایا، کوئٹہ اس کی شکل کا. اور مجھے خوشی ہے کہ 2005 اور 4 کے درمیان میں نے سوچا کہ واٹ مے کم، میں کوئٹہ کے بارے میں ایک ٹرائلوجی لکھ دوں گا، بلوچی ٹرائلوجی. فار دا فرسٹ ٹائم میں نے ایکسپیریمنٹ کیا. شالیں گلیں بازار میں نے لکھا. شالیں گلیں بازار کا مفہوم بلوچی کا یہ ہے، دی ایور لافنگ اور ایور ہیپی، ایور آفٹر ہیپی کوئٹہ. اس میں نے 3 والیومز میں نے کوئٹہ کو ڈسکرائب کیا ہے، کوئٹہ کے حسن کو ڈسکرائب کیا ہے. میں یہ جانتا تھا کہ کوئٹہ کو انگریز لٹل لندن بولتے تھے، اور کوئٹہ تھا بھی ویسے لٹل لندن. میں ایک دفعہ اپنی ٹریننگ کے دوران ڈنمارک گیا تو ڈنمارک کا کوئٹہ میں نے دیکھا. میں نے اس پاکستانی سے جو مجھے لے کر گیا تھا ڈنمارک کے کسی جگہ کے اوپر، ہم چائے پی رہے تھے، میں نے کہا مجھے یہ کوئٹہ لگ رہا ہے، یہ بالکل کوئٹہ کی طرح ڈنمارک، پرانا کوئٹہ. اس میں اب تو بہت پشز اینڈ پلز آ گئے ہیں، پولوشن ہے، رکشے آ گئے ہیں، اور مصیبت آ گئی ہے کوئٹہ کے اندر. لیکن وہ جو کوئٹہ کا تصور میرے ذہن میں تھا، اور جو باغات کا شہر تھا، جو خوشبوؤں کا شہر تھا، جو کینٹ کا علاقہ تھا، پانی تقسیم تھا وہاں پہ، ادھر اس کو دیکھنے جایا کرتے تھے. ادھر ہم آ کر سنڈے لائبریری میں جا کر ہمیشہ کتابیں ڈھونڈتا تھا اور پڑھتا تھا. امریکن سینٹرل لائبریری یہاں پہ موجود ہوتا تھا. شام کو جتنے بھی لوگ آتے تھے باہر سے کوئٹہ میں، وہ کوئٹہ کے جناح روڈ کے اوپر خواہ گشت کرتے تھے. فرا ہوٹل تھا. آپ کو حیرانی کی ہوگی کہ میں نے اپنے ناول کے اندر شالیں گلیں بازار میں ڈان ہوٹل کو اور فرا ہوٹل کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں پہ پولیٹیکل بحث اور فلاسفیکل بحث اور لٹریچر بحث کے لیے لوگ آتے تھے، کافی اور چائے پیتے تھے اور گپ شپ لگاتے تھے. اس وقت فرا ہوٹل میں ریزرو تھے رائڈز جو تھی، وہ ہر شخص وہاں نہیں جا سکتا تھا. جو پینٹ پہنا ہو، جس نے ٹراؤزرز پہنا ہوا ہو اور جس نے ٹائی شائی لگایا ہوا، اس کو اجازت تھی، کوئی اور اندر نہیں جا سکتا تھا. لیکن خیر یہ وقت کے زمانے کی بات ہے. اس طرح سے کرتے کرتے ہم کوئٹہ کے ساتھ ہمارا ایک اٹیچمنٹ ہے. کوئٹہ بلوچستان کا دل ہے. کوئٹہ بلوچستان کو تو ہم شال کہتے ہیں. شال وہ جو عورتیں پہنتی ہیں نا، وہ جو دوپٹہ، ہم اس کو شال کوٹ کہتے ہیں، اس کو شال، کوئٹہ شال. تو بہرحال ایک انسیت ہے کوئٹہ کے ساتھ، ایک لو ہے کوئٹہ کے ساتھ. میں امریکہ جب جا رہے تھے تو 16 گھنٹے کے سفر کے بعد جب ہم لینڈ کر رہے تھے تو میرے ساتھ ایک امریکن بھی بیٹھا ہوا تھا. تو جب ہم لینڈ کر رہے تھے فائنلی JKLF پہ ایئرپورٹ پہ، تو جب لینڈ ہو گئے ہم، تو میں نے کہا تھینک گاڈ وی ہیو ریچڈ، آئی ایم ٹائرڈ. تو امریکن نے مجھے ایسے مارا کہ اس نے کہا نو ڈونٹ سے یو ہیو لینڈڈ، سے اٹ ہیز کسڈ دی لینڈ. میں نے کہا یو ہیو یوز دس ورڈ فار واٹ؟ کہتے ہیں آئی واز بورن ان نیو یارک، آئی لو نیو یارک. I was missing New York when I was in Afghanistan and in Pakistan and in South Asia. Now I feel that it has kissed the land. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا yes, when I'll go back, my plane will kiss the Quetta airport in the same way as it is now. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو یہ چند ایک باتیں ہیں. ابھی باقی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں ہم سنیں گے. تھینک یو. حاضرین، ہمیں جناب ڈاکٹر فاروق بلوچ صاحب نے جوائن کیا ہے. آپ بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹڈی سینٹر میں اس وقت ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں. آپ تاریخ دان ہیں اور آپ کی تاریخ کا ریسرچ کا بیشتر کام بلوچستان سے متعلق ہے. ہم جناب فاروق بلوچ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب جمال شاہ صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم کوئٹہ والے اگر فزیکلی کوئٹہ سے موو کر بھی جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسپرچولی وہیں رہ گئے ہیں.
ہماری روح کی جڑیں اس شہر میں ایسے پیوست ہیں کہ یہاں سے کٹتی نہیں ہیں. میرا جمال شاہ صاحب سے سوال 2 حصوں میں ہے. اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کوئٹہ کی بیوٹی نے آپ کو کتنا انسپائر کیا جب آپ نے آرٹ کے شعبے میں قدم رکھا اور جب آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ آپ آرٹسٹ ہیں اور آپ آرٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں آپ کی ایبیلٹیز کے ساتھ ساتھ اس شہر کی کیا انسپریشن تھی جس کو آپ نے پورٹرے کیا اپنی پینٹنگز میں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں گھومے ہیں, آپ کو کوئٹہ کی محبت کتنی شدت سے یاد آتی ہے اور کیا آپ کو اپنے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں جلد یا بدیر وہاں پہنچ جاؤں؟ بہت شکریہ جی. بادینی صاحب نے بڑا ڈیٹیلڈ بھرپور ایک خاکہ پیش کیا ان کے اپنے کوئٹہ کے ساتھ جو انسیت تعلق ہے اس حوالے سے. میں جب کوئٹہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے فوری طور پہ وہ کوئٹہ یاد آتا ہے جب کوئٹہ کے گھروں میں اے سیز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ پنکھے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ چھتیں اونچی ہوتی تھی اور کوئٹہ کا موسم بڑا ہی زبردست ہوا کرتا تھا. گرمی کی یہ کیفیت نہیں تھی. مجھے وہ کوئٹہ یاد ہے کہ جب ہم کاسی روڈ پہ شفٹ ہوئے تو ہمارے گھر کی سڑک پہ جب ہم باہر نکلتے تھے تو 15, 20, 25, 30 منٹس تک کوئی گاڑی نہیں گزرتی تھی اور آپ ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھ سکتے تھے. رش بالکل نہیں تھا. کوئٹہ صاف ستھرا تھا اور ہم فخر کرتے تھے اس بات پہ کہ کوئٹہ پاکستان کا سب سے صاف ستھرا شہر ہے. جب کبھی بارش ہوا کرتی تھی طوفانی, چاہے جتنی بھی طوفانی بارش ہو, پانی کوئٹہ میں نہیں رکتا تھا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ خیر وہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ یورپ سے آنے والے ہپیز جو ہیں وہ کوئٹہ میں آ کے رکتے تھے اپنے کاروانز وغیرہ میں بہت بڑی تعداد میں. کوئٹہ کے جو کچھ چند ہوٹلز تھے, لوڈز وغیرہ, یہ سارے ان ہپیز سے بھرے ہوتے تھے. مجھے وہ کوئٹہ یاد ہے جب ہم سائیکلوں پہ اتوار کے دن بیٹھ کے یار دوست پلان بنا کے ہنے تک سائیکلوں پہ جاتے تھے اور وہاں پکنک کر کے واپس آتے تھے. مجھے وہ کوئٹہ بھی یاد ہے کہ صبح سویرے سائیکلوں پہ بیٹھ کے ہم سمنگلی کی طرف جاتے تھے. وہاں ایک تالاب ہوا کرتا تھا جس کو ہم 5 فٹی تالاب کہتے تھے. وہاں کوئٹہ کے بہت سارے نوجوان جا کے اپنی تیراکی کا شوق پورا کیا کرتے تھے. کوئٹہ فٹ بال کا شہر تھا. ہر دوسرا نوجوان جو ہے وہ فٹ بالر تھا. میں خود فٹ بالر رہا ہوں اور کوئٹہ کے جو نامی گرامی فٹ بالرز تھے وہ ہم ان پہ فخر کرتے تھے. ان کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے, سنا کرتے تھے, چاہے وہ قیوم چنگیزی ہو, چاہے وہ ستار, ستو اور زمان شاہ, بہت سارے بڑے بڑے, جمعہ خان, فرائیڈے, ہاشم ترین, ہمارے اسکول کے پی ٹی ماسٹر ہوا کرتے تھے عثمان صاحب, وہ بھی فٹ بالر تھے. تو ہم فخر کرتے تھے کوئٹہ کے فٹ بال کے ٹریڈیشن پہ. ایک لیگیسی تھی فٹ بال کے حوالے سے, بہت زبردست ٹیلنٹ تھا کوئٹہ میں موجود اور ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے. اور وہ ٹورنامنٹس ایسے تھے کہ ہم منتظر رہتے تھے کہ ڈی ایف اے ٹورنامنٹ کب ہوگا. یہاں تک کہ کوئٹہ کے اسکولوں کی جو ٹیمیں تھیں وہ کسی بہت ہی اچھے پروفیشنل فٹ بال ٹیم سے کم نہیں تھی, چاہے وہ سینٹ ایون اسکول کی ہو, چاہے وہ اسپیشل اسکول کی ہو, اسلامیہ اسکول کی, بہت سارے. تو یہ لیول تھا. اور وہ کوئٹہ تھا جو مجھے یاد ہے کہ ہم جیسے ذکر کیا بادینی صاحب نے امریکن لائبریری ایک بہت بڑی فیسلٹی ہوا کرتی تھی. ہم جاتے تھے, کتابیں
وہاں سے وہاں پڑھنے یا وہاں سے کتابیں لینے کے لیے تاکہ ہماری جو کویسٹ ہے وہ پوری ہوتی. اور کوئٹہ وہ کوئٹہ تھا کہ جہاں روسی ادب کے تراجم جو تھے وہ بہت زیادہ مشہور تھے. دوستویفسکی وغیرہ سے ہم متعارف اسی وقت لڑکپن میں ہی ہوئے, بہت چھوٹے تھے. اور ٹالسٹائے یا گورکی یا جتنے بھی دوسرے ہیں. اور مجھے ذاتی طور پہ مماثلت محسوس ہوتی تھی جب میں دوستویفسکی کی کردار نگاری پڑھتا تھا یا منظر کشی پڑھتا تھا, تو مجھے لگتا تھا کہ کوئٹہ میں بھی کوئی ایسی چیز ہے, ایسی بات ہے کہ جہاں قصہ گوئی کی روایت بن سکتی تھی اور رہی بھی ہوگی. اور کوئٹہ مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار اسکول میں داخل ہوا تو میری عمر 5 سال نہیں تھی. میں ڈرائنگ بہت اچھی کیا کرتا تھا. میرے بڑے بھائی صاحب عابد شاہ صاحب مجھے میرا شوق دیکھتے ہوئے لے گئے اسکول کہ جی داخل کروانا ہے. ہیڈ ماسٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو عمر کیا ہے, عمر 4 سال کچھ تھی. تو انہوں نے کہا تو کیسے داخلہ ہم نہیں کر سکتے. تو بھائی نے کہا کہ یہ ڈرائنگ بہت اچھی کرتا ہے. مجھے ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ اچھا تو پھر ڈرائنگ کر کے دکھاؤ. اور ایک کلاس میں لے گئے. وہاں مجھے یاد ہے کلاس کے جو استاد تھے ماسٹر, وہ ایک معذور شخص تھے, بیساکھی پہ چلنے والے. انہوں نے کہا کہ جی آپ بلیک بورڈ پہ ان کی تصویر بنائیں. تو میں چیئر پہ کھڑے ہو کے میں نے ان کی تصویر بنائی اور پتہ نہیں کیسے بنی, لیکن اس کی وجہ سے میرا اسکول میں داخلہ ہوا. تو کوئٹہ وہ کوئٹہ تھا کہ جب یہ جو ہمارے ادبا یہاں کے ادیب گزرے ہیں ان میں ایک سلسلہ لٹخانہ بڑا اہم رہا, جس میں عبداللہ جان جمال الدینی صاحب یا کمال خان شیرانی صاحب یا اور اس طرح کے لوگ تھے. میرے بڑے بھائی بھی بعد میں ان کے ساتھ وہ دور تھا کہ اگر کوئی ادیب اپنی زبان میں پشتو میں یا بلوچی میں یا براہوی وغیرہ میں لکھتا تھا تو لوگ یہ CID اس کے پیچھے پڑ جاتی تھی کہ یہ کیوں پشتو میں لکھتے ہیں یا بلوچی میں لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن کوئٹہ ظاہر ہے وہ شہر تھا کہ جس کا ہر دوسرا بلکہ ہر شخص کم از کم 5 یا 6 زبانیں بول سکتا تھا فلوئنٹلی. سمجھنے کو تو آپ چھوڑ دیں, بڑی سہولت سے. مجھے یاد ہے کوئٹہ میں سنیماز ہوا کرتے تھے. ایک سنیما ریگل سنیما ہوا کرتا تھا جناح روڈ پہ. یہاں زیادہ تر انگریزی فلمیں لگتی تھی. ویسٹرن فلمیں یہاں بڑی مشہور تھی. کوئٹہ کے سارے لوگ یہ فلمیں دیکھتے تھے, چاہے وہ انگریزی سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں. لیکن لگتا یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے یہ ان فلموں کی زبان سمجھتے ہیں. اور بہت سارے بڑے ہینڈسم بڑے فٹ نوجوان ایسے بھی تھے جو انہی فلموں کے جو بڑے بڑے سٹارز تھے, کاؤبوائے فلمیں ویسٹرن, وہ ان فلموں میں ان ایکٹرز کا لباس کہیں سے ارینج کر کے وہ پہن کے تصاویر کھنچوایا کرتے تھے. اور وہ بڑے ٹھیک ٹھاک گڈ لکنگ ہینڈسم لوگ ہوتے تھے. پھر ایک وقت ایسے آیا کہ ہم کالج میں آئے اور زمانہ تھا سیاسی تبدیلی کا. پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہو چکا تھا. یہاں 71 میں نیب کی حکومت تھی اور جمعیت علماء کی. تو ہم جو اسٹوڈنٹس تھے, میں پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں تھا, کچھ دوست بلوچ وغیرہ یہ اس طرح اسٹوڈنٹ میں. تو بھٹو کا زمانہ تھا. ہم بھٹو کو غاصب سمجھتے تھے اس دور میں اور ان کے خلاف تحریک شروع کر دی تھی. جلوس روز نکالا کرتے تھے. ایک آدھ بار ہمارے جلوس پہ پوائنٹ بلینک سامنے فائرنگ بھی ہوئی اور مجھے یاد ہے کہ ایک شخص کی کھوپڑی اڑ گئی تھی.
اور ایک ہمارے بڑے اچھے مجھ سے سینئر شعلہ بیان لیڈر تھے، ہمارے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا. وہ ہمارے ہر جلوس میں جذباتی ہو کے کہتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو آگ لگا دینی ہے، اور وہ کچھ پھینک کے کہتے تھے کہ ماچس، مجھے ماچس دو. پھر لوگ روک لیتے تھے. ایک دن یہ ہوا کہ انہوں نے پھر وہی حرکت کی، جذباتی تقریر کے بعد کچھ ڈالا اپنے اوپر پہ اور ماچس مانگی، تو ہمارے ایک دوست نے ماچس دے دی. تو انہوں نے وہ، چونکہ ہم کوئٹہ کے سارے لوگ چاہے وہ براوی بولنے والے ہوں یا بلوچی یا پشتو، یہ زبانیں جانتے تھے. جس لڑکے نے ماچس دی تھی وہ پشتون لڑکا تھا کیسی، تو اس کو سخت گالی دی، ماں کی گالی دی کہ تم مجھے جلانا چاہتے ہو. تو ایسے حالات تھے. اور کوئٹہ میں نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ ایک خاص لیول کی کرپشن یا بے ضابطگی یا بدعہدی لوگوں میں جو ہے وہ سرایت کرتی جا رہی تھی، اور کوئٹہ کی گلیاں دن بدن بدنما ہوتی جا رہی تھی. وہ کشادگی ختم ہو گئی تھی، وہ سارا سلسلہ. پھر یونیورسٹی کے بعد میں ٹیلی ویژن آیا. ٹیلی ویژن مجھے والدین ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میں نہیں بننا چاہتا تھا. چھپ چھپ کے میں نے ریئیکشن میں موسیقی سیکھی. ٹیلی ویژن آیا تو ہم نے جا کے آڈیشن دیا. ایک بڑی شفیق پروڈیوسر تھی منور توفیق صاحبہ، انہوں نے پورا پروگرام میرے حوالے کیا کہ اس کے لیرکس بھی خود سلیکٹ کرو اور ساتھی بھی، اور دھنیں بھی بناؤ. تو میرا پہلا پروگرام جو تھا میوزک کا، اس میں ساری دھنیں میں نے بنائی تھی اور سلیکشن بھی، اور اتفاق سے وہ ہٹ بھی ہوا. میرے والد صاحب جو پڑھے لکھے تھے اور آرٹ کے دلدادہ تھے، اور اکثر گھر میں محفلیں سجایا کرتے تھے. میں جب اس شام کو واپس گھر آیا تو انہوں نے میری بدقسمتی کہ وہ پروگرام دیکھ لیا تھا. میری شامت آئی، بہت مجھے لعنت ملامت سننی پڑی. تو کہ تم نے موسیقی کیسے اس طرف کیسے آئے؟ میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے شوق ہوا. کہتے کیسے؟ میں نے کہا آپ محفلیں یہاں سجایا کرتے تھے ہر 3 ماہ کے بعد، تو سیکھا کہاں سے؟ میں نے کہا استاد ارباب خان کھوسہ صاحب سے، وہ ان کے دوست بھی تھے. کہتے نہیں، سننے کی حد تک ٹھیک ہے، اب لوگ کیا کہیں کہ یہ ارمام شاہ کا بیٹا جو ہے وہ گانے گاتا ہے. بہرحال میں چلا گیا لاہور، وہاں سے NCA سے واپس کر کے گریجویشن کر کے آیا. بلوچستان یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں لندن چلا گیا. لندن جب گیا تو سب سے زیادہ جو چیز مجھے یاد آتی تھی وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے سرینا میں یا کسی اور ہوٹل میں چائنیز وغیرہ میں بیٹھ کے دیر تک بیٹھے رہنا اور چائے پہ چائے پیتے رہنا. یہ مجھے شدت سے چیزیں تنگ کرتی تھی کیونکہ وہ پاسبل نہیں تھا. اور میں نے زندگی میں پہلی بار خطوط لکھنا شروع کیے دوستوں کو. کوئٹہ مجھے یاد آتا تھا. ایک طرف وہ لندن جو بہت ہی آباد تھا، آرکیٹیکچر انتہا کو پہنچا ہوا، اور کلچرل لائف جو ہے وہ بھی بڑی رچ وغیرہ وغیرہ سب، اور ہر وقت ڈرزلنگ ہوتے رہنا، بارش ہلکی پھلکی پھوار. کوئٹہ میں بارش جو ہے وہ صدیوں بعد ہوا کرتی تھی. تو یہ چیز جو تھی اس نے مجھے میرے پہلے آرٹ ورک کو متاثر بھی کیا اس شدت نے کہ یار یہاں اتنی بارش ہے اور اس بارش سے لوگ تنگ بھی. تو میرا پہلا جو پرنٹ تھا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ لندن کی گلیوں میں ٹرامپس بیٹھا کرتے تھے کھوکھوں میں یا اوپر کارڈ بورڈ کے وہ شیلٹرز لے کے. تو میرا پہلا جو پرنٹ بنا ایچنگ، وہ اس کا عنوان تھا the tramp who gave his clothes for an umbrella. تو ٹرامپ نے امبریلا پکڑا ہوا ہے اور وہ ڈرزلنگ ہو رہی ہے، اور یہ میرا ریئیکشن تھا. لندن میں رہتے ہوئے میں ہر ہفتے کم از کم 5-6 خط لکھا کرتا تھا. جب سے میں واپس آیا ہوں آج تک میں نے ایک بھی خط نہیں لکھا ہے. تو یہ کوئٹہ لندن میں رہتے ہوئے اگر آپ کو تنگ کرے تو اس میں ضرور کوئی بات ہوگی. اب انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس وقت کوئٹہ جو ہے وہ ایک ایسا شہر بن چکا ہے کہ جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رہنا جو ہے وہ ناممکن ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں آپ اگر اپنی گاڑی لے جانا چاہیں تو گھنٹے لگے.
آپ گھر تک پہنچتے پہنچتے بیزار ہو جاتے ہیں. اور شہر وہ خوبصورت شہر جو باغوں کا شہر واقعی باغوں کا شہر تھا, اس لیے کہ باغات تھے اور پھلوں سے بھرے ہوئے باغات, آب و ہوا زبردست تھی, لوگ زبردست تھے. لوگ اب بھی زبردست ہیں, لوگوں نے کیا چینج ہونا ہے, لیکن ایٹماسفیئر جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے, بدنما ہو گیا ہے, اور اس بدنمائی کی وجہ سے انٹالرنٹ بھی ہو گیا ہے. تو یہ انٹالرنس جو ہے میرا خیال ہے کہ بدنمائی کی وجہ سے, اس لیے کہ اگر آپ ہر طرف بدنمائی دیکھتے رہیں تو آپ پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. آپ کے وہ لطیف جذبات جو ہیں, احساسات جو ہیں, وہ دب کے رہ جاتے ہیں اور آپ میں شدت آ جاتی ہے. میرا اب بھی جی کرتا ہے کہ میں کوئٹہ میں کوئی ایسی جگہ بناؤں کہ جو سرو کرے یہاں کے آرٹسٹوں کو, یہاں کے لکھنے والوں کو, یہاں کے موسیقاروں کو. بلوچستان یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ تو بنا لیا تھا, ماشاءاللہ وہ بڑا آگے بڑھا, لیکن پچھلے دنوں 2 ماہ پہلے مجھے ڈپارٹمنٹ کے ہی جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب خبر دی. خبر کیا تھی کہ بولان میڈیکل کالج کے پرنسپل نے یا اتھارٹی نے آ کے ان کو جو جگہ دی گئی تھی بروری روڈ پہ بہادر خان یونیورسٹی کے سامنے, ایک بڑی اچھی بلڈنگ بنائی تھی, مشرف کے زمانے میں بنی تھی آرٹ کالج کے حوالے سے, وہ جگہ ان کو مل گئی تھی. اور میں بڑا خوش تھا کہ یہ جگہ, یہ شفٹ یہاں ہوں گے اور یہ آگے بڑھیں گے. پتہ چلا کہ انہوں نے پچھلے گورنر کی ایما پہ ان کی اجازت سے یہ جو کیمپس ہے اس پہ قبضہ کر لیا اور ان کو نکال دیا, ان کے سارے کمرے بند کر دیے. اب وہ جگہ جو ہے وہ ایک بہت ہی محدود جگہ میں وہ لوگ رہ رہے ہیں. ان کی جو نئی انٹیک تھی اسٹوڈنٹس کی 60% اسٹوڈنٹس چلے گئے, اس لیے کہ ان کے پاس اکوموڈیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کلاسز وہاں یعنی ٹیچ کر سکیں, اور اپنے جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے وہ اسکلپچر ہو یا ابھی اس گورنمنٹ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران یہ آرڈرز ہوئے, وہ جگہ کنفسکیٹ کی انہوں نے, اور اس گورنمنٹ میں بھی وہ جگہ انہی کے پاس ہے. تو دس از آؤٹریجز. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس چیز پہ احتجاج کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس شہر کو ضرورت ہے انگیجنگ کریٹیو ڈائلاگ کی آرٹس اور کرافٹس کے حوالے سے, اور اس ڈائلاگ کے لیے ایسی جگہوں کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ حکومتیں جو ہم بناتے ہیں, جس طرح سے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے فیصلہ ساز, میں بہت بڑا نقاد ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ ساز جو ہے وہ اپنی ہمت سے نہیں آتا, نہ لوگوں کے ووٹ سے آتا ہے. تو وہ خود ساختہ فیصلہ ساز جو ہیں وہ ہماری قسمتوں کے فیصلے کرنا چھوڑ دیں, اور خاص طور پہ ایسی جگہیں جو بڑی مشکل سے آباد ہوئی ہیں ان کو برباد نہ کریں. میری گزارش, وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے ہمارے دوست, بیوٹم میں بھی ڈپارٹمنٹ ہے, میری گزارش ہوگی کہ اس ڈپارٹمنٹ کو آپ ایک مثالی ڈپارٹمنٹ بنائیں, اور میں کوشش کروں گا کہ میں بھی ایک اور جگہ اسٹیبلش کر سکوں, اس لیے کہ گنجائش بہت سارے ڈپارٹمنٹس کی ہے, اسکولز کی ہے. کسی بھی شہر میں اگر آپ, میرے نزدیک آرٹ جو ہے وہ اظہار ہے لوگوں کے ایسپریشنز کا, جد و جہد کا, خوشیوں کا, غموں کا, وسوسوں کا, نائٹ میئرز کا, ڈے ڈریمز کا. تو یہ چیزیں نہیں چھینی جانی چاہیے, اس کو مزید موقع دیا جانا چاہیے, اس لیے کہ آرٹ کے تھرو جو انگیجمنٹ آپ اپنے گرد و پیش اور اپنے معاشرے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ بہت افیکٹو ہوتا ہے, اور اس سے بڑے خوبصورت اثرات جو ہیں وہ پھیل سکتے ہیں. یہ جو ہماری بدنمائی ہے یہاں پھیلی ہوئی ایک آسیب کی طرح, یہ رفتہ رفتہ ہم ختم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. مجھ شاخ برہنہ پہ سجا پھول کی کلیاں, پتجھڑ پہ تیرے حسن کا احسان ہی رہ جائے. ہمارے درمیان آج موجود ہیں محترمہ قرۃ العین بختیاری صاحبہ. ہم جس دور میں ہیں وہاں پہلی, دوسری, تیسری محبت کا چلن ہے.
میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کی کوئٹہ سے یہ جو محبت ہے جو 38 سال سے ان کو یہاں روکے ہوئے ہے, یہ کتنی شدید ہے اور کیسی ہے کہ اس نے ان کو یہاں سے واپس نہیں جانے دیا. میں ساتھ ساتھ آپ سب سے ایک گزارش بھی کروں گی, کیونکہ سیشن کی ٹائمنگ جو ہے وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے, تو ہم تھوڑا سا اختصار سے کام لیں گے. کوئٹہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے اتنا کم وقت نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجبوری ہے. میں آپ سب سے بات بھی کرنا چاہتی ہوں, اور آج اتنے ڈائیورس لوگ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں, تو میں آپ سب کا اوپینین کوئٹہ کے لیے لوں گی. تو میڈم قرۃ العین بختیاری صاحبہ, آپ بتائیے کہ اس محبت کے کیا وجوہات ہیں اور یہ اتنی دیر پا کیسے ہے. بہت شکریہ. آخر میں آئے گا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. بالکل آپ کہہ رہی ہیں 38 سال کا سفر 5 منٹ کتنا آپ خود بتا دیں, کیونکہ دل کا معاملہ ہے یہ. جی, محبت کا بات آپ نے کہی. بالکل مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ بہت اب تو بہت زیادہ لوگ پوچھنے لگے ہیں, کیونکہ پی ایچ ڈی, اور وہ بھی انگلینڈ سے پی ایچ ڈی, اور پھر سارا, تو وائی کوئٹہ, آپ کچھ اور کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے سمجھائیں سب کو. تو اب آخر میں میں یہی کہنا شروع ہو گئی ہوں کہ بھئی بلوچستان میں 87 میں آئی تھی, اور میں اس سے پہلے پورے ملک میں کام کر رہی تھی. کمیونٹی ڈیولپمنٹ میرا شعبہ ہے. 87 میں جب بلوچستان آئی, گورنمنٹ نے بلایا فرسٹ ٹائم, تو میں اب یہی جواب دیتی ہوں کہ بھئی آئی فیل ان لو. اور کیا بولوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے سمجھاؤں. تو ابھی میں نے یہ شارٹ میں کر لیا, آئی فیل ان لو 87. وجہ یہ ہے اس کی کہ میں پورے پاکستان میں کام کر چکی ہوں. میری جو پروفیشنل لائف ہے وہ 77 سے ہے, اور میرا پہلا کام جو تھا آفٹر مائی ماسٹرز ان سوشل ورک, وہ اورنگی ٹاؤن میں اختر حمید صاحب کے ساتھ تھا, اور بلدیہ ٹاؤن میں میرا اپنا ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ میرا والنٹیئر تھی میں. اور سب سے پہلے جو میرا کمیونٹی ورک جو تھا, میں سینیٹیشن کی ڈکیٹ تھی, اور یونیسیف کا پروگرام ایک تھا جو اسٹوڈنٹس کے پاس سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں آیا. میں اس وقت بعد اسٹوڈنٹ تھی, وہاں پہ ان کو والنٹیئرس چاہیے تھے. میں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. کام یہ تھا کہ بلدیہ ٹاؤن جو مہاجر کیمپ کہلاتا تھا, ابھی وہ بلدیہ ٹاؤن ہے, وہاں پہ 5000 گھروں میں ٹوائلٹس بنانے تھے. وہاں ٹوائلٹس نہیں تھے, اور وہ ٹوائلٹ پٹ ٹوائلٹ تھے, اور گھروں کے اندر بنائے تھے. تو لیٹرینز بنانے کا کام تھا, اور میں نے بھی اپنے آپ کو کہا میں بھی کروں گی. تو وہ کام بہت ٹائم نہیں ہے اتنا بات کرنے کا, لیکن وہ بتاتے خود ایک اسٹوری ہے. تو وہ کام پورے پاکستان میں پھیلا, اور وہ یونیسیف کا فلیگ شپ پروجیکٹ بن گیا وہ, اور پوری دنیا میں. تو وہی چیز پھر واسا کوئٹہ نے انوائٹ کیا. میں یونیسیف میں تھوڑے دن رہی, پھر میں سیلف امپلائڈ کنسلٹنٹ بن گئی. مجھ کو نوکری کرنا مجھے نہیں آتا, میں سسٹم میں نہیں فٹ ہوتی ہوں. میرے پوری لائف میں میں پیریفری پہ رہی ہوں, اور میں اسٹرکچر سے باہر رہی ہوں, اور شادی والے اسٹرکچر میں بھی میں نہیں فٹ ہوئی. لیکن پھر دوبارہ جب سب نے میری بات مان لی, تو پھر ہم سب کی دوستی ہوگی, ہم دوبارہ سے ساتھ ہو گئے, لیکن اپنے ٹرمز پہ جو میرا دل کہتا تھا. تو اسٹرکچر مجھ کو ذرا سا تنگی محسوس, جیسے لگتا ہے جیسے تنگ کپڑے آ گئے ہیں نا, یا ٹائٹ جوتا آ گیا کوئی, مجھے وہ تنگ کرتا ہے اسٹرکچرز جو ہیں. تو میں نے کہیں کسی کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا ہے, میں نے کسی کے لیے کوئی نوکری نہیں کی ہے. میں نے اپنے دل کے اوپر چلی ہوں, جو میرا دل کہتا تھا بس. اور میں اسپونٹینیس ہوں, میں کوئی پلاننگ نہیں کرتی, میں کوئی بلو پرنٹ نہیں بناتی, میں دور تک اپنا نہیں سوچتی میرا کیا ہوگا, میں کچھ بھی نہیں سوچتی. بس لگا یہ بہت اچھا ہے کرتے ہیں, بس اتنا ہے. اور ایسے ہی پوری زندگی گزری ہے. 74 سال کے ہیں ابھی ہم, اور آئیڈیاز اتنے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ 20 برس کے دماغ اتنا چلتا ہے. تو وہ 20 برس والا سارا آپ لوگوں سے شیئر کروں گی, جو ہمارے سارے پیچھے بیٹھے ہیں ایلومنائز انکیوبیٹنگ سینٹر کے زبردست بچے ہمارے.
تو یہ چھوٹی سی اسٹوری ہے, بہت فاسٹ ٹریک پہ مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ میرا کام, میری زندگی اور بلوچستان وہ الگ الگ نہیں, وہ ایک ہی ہیں, وہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں, وہ سیپریٹ نہیں ہیں. میری کوئی زندگی جو ہے وہ 9 to 5 اور 5 to 9 اور دوسرے چہرے والی نہیں ہے کہ یہ آفیشیل ہے اور اس کے بعد پرسنل ہے, اس کے بعد رات ہے, اس کے بعد صبح اٹھنا ہے. میرا ایسے نہیں ہے, ایک ہی ہے, سب کچھ ایک ہی ہے. تو اس لیے وہ ذرا کمپلیکس بھی ہو جاتا ہے اس کو بیان کرنا, کیونکہ ہمیں عادت ہے اور ہمارے سسٹمز نے ہمیں ایسے سکھایا ہے کہ آپ باکسز میں اور آپ دائروں میں بات کریں, آپ سسٹم سے بات کریں, آپ کس کے ماہر ہیں اس کے حوالے سے بات کریں, آپ کو کون سی ڈگری ہے آپ اس ڈگری کے اندر رہتے ہوئے بات کریں. تو بھئی میں تو ایسے نہیں ہوں. میری کہانی ایسی ہے جو بلوچستان کے بچوں سے, نوجوانوں سے بہت ملتی ہوئی ہے. اس لیے میں یہاں سے بہت زیادہ پورے پاکستان کو چھوڑ کے میں بلوچستان سے 87 میں بس میں جڑ گئی اس سے, کیونکہ وہ سب ایسے لگتے تھے جیسے میری کہانی ہے یہ. اور بہت محترم پینلسٹ اور تمام عزیز یہاں پہ ساتھیوں, پرسنل از اے پولیٹیکل, دس از واٹ آئی ایم. میری پرسنل سے ہر چیز شروع ہوتی ہے, میری کسی فلسفے سے نہیں شروع ہوتی. میرا کسی آج کل کیا دنیا میں بیسٹ چل رہا ہے اس کو لیتے ہیں اس سے نہیں شروع ہوتی, یہاں سے شروع ہوتی ہے. بس میری پرسنل سے شروع ہوتی ہے, ہمیشہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو بلوچستان بھی ایسے ہی تھا. اب جب پرسنل ہے تو تھوڑا سا تو میڈم آئی ایم سوری, یہ پتہ نہیں اب ٹائم بہت کم ہے. میرے یونیورسٹی آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی فاؤنڈر ہوں میں. 4 ایکڑ زمین ہمیں بلوچستان کی حکومت نے دی آج سے 15 سال پہلے, مگر میں خود 10th گریڈ میں شادی ہو گئی, 3rd ڈویژن ہوں, میٹرک, انٹر میں 2 بچے ہو گئے, 3rd ڈویژن ہوں انٹر. سیدھی بات, آئی ڈونٹ لائک ایجوکیشن, مجھے اسکول نہیں اچھے لگتے تھے. 72 میں بیچلرس کیا, 3rd ڈویژن. ڈگریاں تو بی اے ہے نا, ڈگریاں تو بی اے, اور ڈگریاں مل گئیں. ہم بھی ہر جگہ کہہ سکتے تھے بھئی ہم بھی بی اے ہیں, ٹھیک ہے. اب بات آگے بہت گمبھیر ہے, میں ٹائم نہیں لگانا چاہتی. ماسٹرز کرنے کا دل چاہ, 71 ہو چکا تھا اور ریفیوجیز ایسٹ پاکستان سے آنا شروع ہو گئے. اورنگی ٹاؤن میں, نازم آباد میں میرا گھر تھا نارتھ میں. میں ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو گئی, اور یہ جو ثانیہ ہوا تھا اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. اور مجھے ایسا لگا کہ میں کچھ نہیں جانتی ہوں اور مجھے بہت سارا کچھ سمجھنا ہے. میں تو گھر میں بیگم صاحب بن کے بیٹھی ہوئی ہوں, بہت بڑے ڈاکٹر کی وائف, بہت سارے پیسے, بہت بڑا گھر, اور ادھر تو سب برباد ہوئے آ رہے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آیا ہم کو. تو ہم بہت ایسوسیٹ ہو گئے ان سے. میں نے ہمیشہ لوگوں سے سیکھا ہے, میں نے ان کے پاس ان کی سٹوریز, ان کی باتیں, ان کا یہ, اینڈ آئی لاسٹ کمپلیٹ ٹرسٹ آن دا سسٹم, آن دا گورنمنٹ. سب جھوٹ, بہت جھوٹ. 71 میں بہت جھوٹ پتا. تو پھر ہم نے کہا کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے, میرا علم پورا نہیں ہے. یہ 3 بچوں کو ایک بڑے سے گھر میں پالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں اس پاکستان سے جو آئے ہیں, ان سب کے گھر تھے, شاندار گھر تھے, لمحوں میں سڑک پہ تھے, سب مار دیے گئے تھے. میں نے کہا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوئے گا, یہ کچھ اور ہی چکر ہے, پڑھنا پڑے گا. میں کراچی یونیورسٹی گئی. انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا پولیٹیکل سائنس پڑھنی ہے. انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب کے دوست ہیں, انہوں نے کہا بھابھی یہ بات ہے کہ آپ وہ کیسے کریں گی؟ میں نے کہا پرائیویٹ کروں گی, مجھے تو اسی کی عادت تھی گھر سے بیٹھ کے پڑھنے کی. انہوں نے کہا آخری ڈگری ہے, پہلے کیا کیا تھا؟ بی اے. کس ڈویژن میں؟ 3rd. بھابھی دیکھیے یہ ماسٹرز آخری ڈگری ہوتی ہے, اس کو 3rd میں نہ کریں. تو میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوئے گا اگر 3rd میں نہیں ہوئے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ کہ نہیں یہ آخری ہوتی ہے, آپ ٹائم لیں. میں نے کہا میرا بچہ چھوٹا ہے, میں ابھی نہیں آ سکتی ریگولر. انہوں نے کہا جب وقت ہو. جامعہ صاحب اسکول گئے میرے چھوٹے والے 6 سال کے بعد, میں سیدھی یونیورسٹی. میں نے کہا سر میں آ گئی. تو انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ابھی مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ پولیٹیکل سائنس نہیں, مجھے ایسا والا کچھ سبجیکٹ بتائیے جو لوگوں کے ساتھ میں ہوں. تو انہوں نے کہا سوشل ورک. میں نے کہا یہ والا کرنا ہے مجھ کو.
سوشل ورک دل کے اتنا قریب تھا, اتنا پیارا سبجیکٹ تھا, اور میں لوگوں کے ساتھ تھی, میں کلاس روم میں اندر یونیورسٹی میں نہیں تھی, باہر تھی اورنگی ٹاؤن میں. I topped in the department, first class, first position. کیونکہ ادھر سے تھا نا, it was from here. اس چیز نے مجھے سکھایا کہ ایجوکیشن دل کا معاملہ ہونا چاہیے, نہ کہ ڈگری کا. اگر وہ دل کا معاملہ نہیں ہے تو وہ پھر کہیں نہیں پہنچائے گا ہمارے بچوں کو. وہ غلام بنائے گا, نوکریاں ڈھونڈوائے گا, وہ ڈگریاں لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتے رہیں گے, سفارشیں مانگیں گے, کیونکہ یہاں سے تو اترا ہی نہیں ہے وہ علم, ان کو مزہ تو آیا نہیں ہے. دے آر ناٹ لائک آرٹسٹ. تو جب اس سے بات سمجھ میں آ گئی تو ہم نے کہا کہ بس اب وہ کریں گے آگے جو میرا دل چاہے گا. اسی دوران میں یہ ہوا اور مجھے کوئٹہ بلا لیا 87 میں. اور جیسے میں نے کہا آئی ریئلی میری بلوچستان سے کوئی اینسسٹرل تعلقات نہیں ہیں, کوئی بھی پرانا کچھ رشتہ نہیں ہے, کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے, کوئی میرا ٹرائبل کنیکشن نہیں ہے. زندگی میں پہلی دفعہ آئی تھی بلوچستان 87 میں, پورے پاکستان میں کام کرنے بعد, گلگت, ہنزا, بلوچستان, آزاد کشمیر, سب جگہ کام کرنے کے بعد آئی تھی, پورا پنجاب. تو بس مجھے لگا یہ میری جگہ ہے, آئی لو دس. اور اس طرح سے کنیکشن ہوا جو آپ نے پوچھا کیسے ہوا, کیونکہ لیٹرینس ٹوائلٹ 3000 ٹوائلٹس بنا کے پھر گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹ نے مجھ سے کہا اور ہمارا ایک اور کام ہے کیا, گرلز ایجوکیشن کا. یہ 5 سال کا پروجیکٹ ہے. اگر ہمارے یہاں گرلز ایجوکیشن کے کمیونٹی کے ساتھ پیرنٹس کے کولیبریشن سے ہو سکے, بڑا ریزسٹنس ہے گرلز ایجوکیشن میں. ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی میں صرف کوئٹہ میں تھی بس. میں نے کہا ٹھیک ہے, پورے بلوچستان کا ہے یہ پروجیکٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے, رورل ہے, شہری نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ یہ سوچ کے تھوڑی کام کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ, کہاں کر سکتی ہوں, رہوں گی کہاں, کھاؤں گی کہاں, ایسے تھوڑی سوچتے ہیں. بس جیسے کوئی کہہ رہا تھا ٹھیک ہے. اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے, یہاں کے چیف منسٹر صاحب نے اس وقت کہا کہ آپ کراچی کے, ان کو ٹرسٹ نہیں تھا مجھ پہ. انہوں نے کہا یہ کوئی کنسلٹنٹ آ گئی ہے کراچی کی. ایک تو کراچی کے لوگوں پہ کم ٹرسٹ ہے دنیا, تھوڑا سا بتا دوں, اور وہ صحیح بھی ہے. لیکن میں نے کہا آپ کراچی کے, ہاں. بھی یہ کراچی نہیں ہے. میں نے کہا مجھ کو پتہ ہے یہ کراچی نہیں ہے. تو یہاں پہ وہ چیزیں نہیں چلیں گی. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ چلیں گی یا نہیں چلیں گی. آئی جسٹ ہیو ٹو سی. آئی ڈونٹ نو بلوچستان, میں نہیں جانتی ہوں. یہ بلوچستان مجھے سکھائے گا, جو سکھائے گا اس کو اپنے علم کے ذریعے میں واپس دوں گی. ان کو میں اس باتیں نہیں سمجھ میں آئی تھی, کیونکہ میں ایکسپرٹ کی طرح مجھے بات کرنی نہیں آتی, اور میں ایکسپرٹ ہوں نہیں. تو اور نہ میرا کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو میں ثابت کروں گی میں سب کچھ جانتی ہوں اور مجھے مانو. مجھے یہ آتا نہیں ہے کرنا. تو وہ سارے گوروں کو تو بہت اٹینشن ملی. مجھے انہوں نے کہا بی بی آپ کیا یہ وہ. میں نے کہا صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. تو اینی وے انہوں نے کہا ان کو کیا تربت دینا, نصیر آباد, لورالائی, پہلے وہاں ٹیسٹ کر کے دکھائیں. اور میں نے زندگی میں نام ہی نہیں سنے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی بائسز اگینسٹ اینی تھنگ. انسان ہے, جہاں ہوئیں گے جائیں گے. انہوں نے کہا, میں نے کہا صحیح ہے. ہم نے کیا اور میتھڈالوجی بنائی لوگوں کے ساتھ مل کے. آپ یقین جانیے انسپریشن جو آپ کہہ رہی ہیں, ہاؤ آئی فیل ان لو, آئی ایم سو ہیپی. میں آج ریگریٹ نہیں کرتی ہوں, میرا صحیح فیصلہ تھا. کوئی 100 کے قریب ہمارے بچے تھے ینگسٹرز, ایک بھی اس میں سے بلوچستان کے باہر کا نہیں تھا. پشتون, بلوچ, لوکل لڑکے لڑکیاں. انہوں نے ودن 5 ایئرس پورے بلوچستان میں جو میتھڈالوجی ہم نے بنائی تھی اس کے اوپر مل کے 2200 گرلز اسکول اسٹیبلش کیے. 3 لاکھ لڑکیاں ہسٹری آف پاکستان میں فرسٹ ٹائم انہوں نے انرول کی. اور اس صوبے میں ودن 5 ایئرس ماں باپ نے, لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے اسکول بنائے اپنے ہاتھوں سے, جس کے اوپر اسٹیمپ. اسلام آباد میں جب بات ہوتی تھی دے یوزڈ ٹو اسٹیمپ بلوچستان کہ یہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے, یہ عورتوں کے خلاف ہے. ٹوٹلی غلط. وی بروک دیٹ متھ. اور یہاں کے بچوں نے, نوجوانوں نے وہ متھ بریک کیا. دوسری چیز کیا تھی میرے حوالے سے, بہت سے لوگ بات کرتے ہیں اور میں بہت فرسٹریٹ ہوتی ہوں باقی پاکستانیوں سے
وہ ایک بات بولتے ہیں وہاں تو بڑے بائسز ہیں نا, وہاں تو آؤٹ سائڈرز کے خلاف تو بڑی وہ ہیں, کیا کہتے ہیں وہ بائسز, یعنی کہ اردو تعصبات ہیں اور لینگویج کے تعصبات ہیں, اور وہاں تو عورتوں کا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں کہتی ہوں بھائی میں اردو بولنے والی کراچی کی ہوں اور میں بلوچستان میں ہوں, اور میں بلوچستان کے 4000 دیہاتوں میں خود سے گئی ہوں, اور 4000 دیہاتوں کے ہر گھر میں گئی ہوں اور رہی ہوں جہاں پہ لڑکی کی ایجوکیشن, وہی جو ایجوکیشن والا پروجیکٹ تھا, رائٹ فرام جوب, درگ, اور رائٹ فرام آئی نو. اچھا تو بس یہی ہو گیا. میم آپ کا بہت بہت شکریہ. بس 2 منٹ. پورا جو ایرانین بیلٹ ہے کے قریب ادھر سے پنجگور سے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں بلوچستان میں رہی نہیں ہوں گھروں کے اندر. مجھے ایسا لگا اس دوران میں کہ ایک تو مجھے تو کسی نے رزسٹ نہیں کیا, سارے لوگ جہاں جاؤ آپ کو رزسٹنس کتنی آئی, ارے کوئی رزسٹنس نہیں آئی. وہاں تو بڑے خلاف ہے, میں کہا کوئی خلاف نہیں ملا. ہم نے 2200 اسکول کھول لیے, 3 لاکھ لڑکیاں انرول کر لی, کسی نے نہیں کہا ہم سے کہ نہیں کرو گے پستول آ جائے, اور نہیں کرو گے, کسی نے نہیں کہا. آئی ڈڈ ناٹ فیلٹ اینی ریزسٹنس. میں یہ کیا باتیں آپ سے یہ سوال میرے منہ کے اندر ڈال کے بلوانا کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ یو مینوفیکچرڈ آنسرس, you manufactured questions, you want to have a manufactured answer. That's the political of whole the scenario against Balochistan. اور اس کے اندر سوشل سائنٹسٹ جو آتے ہیں وہ اس گیم کے اندر ٹریپ ہو جاتے ہیں. کبھی ٹائم نہیں ہے ابھی, میں کیا ادھر سے ادھر جا رہی ہوں. تو ایک عورت نان لوکل, مقامی نہیں, ایک زبان بھی یہاں کی نہیں جانتی, کوئی تاریخ نہیں اس کی, وہ یہاں آ کے 2200 اسکول کھول لیتی ہے, 3 لاکھ لڑکیاں انرول کر لیتی ہے. وہ یہاں پہ ایک سینٹر بنا لیتی ہے, 25 سال ہو گئے ہیں اس کو, انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اینڈ پریکٹسز. اس کو گورنمنٹ 4 ایکڑ زمین دے دیتی ہے لیز کر کے, وہ اب یونیورسٹی آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ بن گئی ہے. تو کس کی بات کر رہے ہو؟ کون سے بائسز, کون سا عورتوں کے خلاف, کس چیز کی؟ مجھے تو یہ ساری باتیں جب میں سنتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہو رہا ہے, ان کو کیسے ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, منفیت آتی کدھر سے ہے. میں نے تو یہاں پہ 38th ایئر ختم ہو رہا ہے, 39th ایئر ہے, مجھے تو نہیں کہیں سے منفیت ملی, مجھے تو کوئی ریزسٹنس نہیں ملا, مجھے تو کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملی کہ میں عورت ہوں تو کسی نے مجھے ڈفرینٹلی دیکھا ہو. میں جب اس وقت 74 کی ہوں, جب میں نے 87 میں نے جب بلوچستان میں انٹر کیا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ایج ہوگی میری, اتنی بڑی تھوڑی سی کم ہوں گی, بٹ آئی نیور فیلٹ اینی کائنڈ آف انکمفرٹیبلٹی کہ میں وومن ہوں. یہ ساری باتیں مجھ کو نہیں سمجھ میں آتی بلوچستان کے حوالے سے, اور نہ مجھے اگر کوئی سمجھائے گا بھی تو میرے پاس اتنے جواب ہیں دینے کے لیے کہ مجھے ان کا بات نہیں سمجھ میں آتی, میں نہیں مانتی اس کو. آج ہم یونیورسٹی ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی, اور اس کے اندر وہی والی چیز ہے, جس کا دل چاہے ہم لیں گے, چاہے تم کبھی کسی اسکول میں نہ گئے ہو مگر یونیورسٹی میں آؤ گے. میم یو ہیو اے یونیورسٹی, بلوچستان کے بچوں کے لیے دے ہیو اے یونیورسٹی ویٹنگ فار دیم. ہمیں پتہ ہے کن حوالوں سے وہ بیچارے رہ گئے, اسکولوں سے, کالجوں سے, یونیورسٹیوں سے رہ گئے. میجورٹی رہ گئی ہے, صرف 2-4% جاتے ہیں ان انسٹیٹیوشنس کے اندر, زیادہ تر تو رہ گئے ہیں. تو جو رہ گئے ہیں ان کے لیے کون سی یونیورسٹی ہے بھائی؟ ان کے لیے ہماری یونیورسٹی ہے. بہت شکریہ میم. آخری بات مجھ سے ہمارے سے کہا یونیورسٹی کا نام لیا, ڈگری دیتے ہو؟ میں کہا نہیں دیتے, اتنے سارے لوگ ڈگریاں والی ہیں, ہم نہیں دیتے. تو پھر کیسے یونیورسٹی؟ میں کہا ہے یونیورسٹی کیسے؟ میں کہا ہمارا ہر گریجویٹ جو ہے ایک آرٹسٹ کی طرح سے اپنی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو پیش کرے گا آفٹر دا کورس, لائک این آرٹسٹ. ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈگریاں کا کاغذ, وہ ساری ہیں نا باقی اچھا کام کر رہی ہیں, ایک تو ایسی ہو جہاں پہ نان ڈگری گیونگ ہو, اور جو ایک آرٹسٹ کی طرح سے اس کا پورٹ فولیو بنائے ایک نوجوان کا, اور وہ مانا جائے. کیونکہ آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ میجورٹی باہر پڑی ہوئی ہے, آپ کے سسٹم میں انٹر نہیں کر پا رہی, اور جو انٹر کر لیتی ہے وہ اس کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہیں اپنے انٹرویو میں ڈیفینڈ نہیں کر پاتی اپنی ڈگری. تو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اپنے بچوں سے؟
ہم کیوں ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں؟ تو جو ہم کبھی ان اداروں میں نہیں گئے ہیں یا جا کے آ گئے ہیں یا میری طرح سے ہمیشہ تھرڈ ڈویژن پہ رہے ہیں، ان کو کہیں نوکریاں نہیں ملیں گی، ہم تو کریں گے اور ملے گا سب کچھ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. میم بہت بہت شکریہ. دو پرچی آ گئی. جناب ظفر معراج جو بلوچستان سے بہت گہری جڑت رکھتے ہیں، تو میں جناب ظفر معراج صاحب سے کوئکلی ان کا اوپینین لوں گی، کیونکہ وہ بہت فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہیں کوئٹہ سے دوسرے شہروں میں. تو جب وہ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو کوئٹہ کا جو ڈائیورسٹی ہے کلچرز کی، اس کو وہ کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کو آسانی ہوتی ہے یا بہت مشکل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ظفر معراج صاحب. یہ دونوں پرچیاں پہلے سے مجھے دے دیں. اس بیچ میں نے کوشش کی کہ میں ذرا پوائنٹس اپنے لکھ لوں تاکہ ادھر ادھر نہ جاؤں. پہلی بات تو یہ کہ اس فریکوینٹ جو ٹریول ہے اس کے اندر ظاہر ہے میں ایک وقت میں گیا ہوں، آنا جانا ہوتا ہے روزگار اور لکھنے شکنے کے سلسلے میں. شروع کرتے ہیں آج کے ہی دن سے شروع کرتے ہیں. آج میں جب آ رہا تھا یونیورسٹی تو راستے میں بہت ساری جگہوں پہ پولیس والوں نے روکا اور یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے، حالانکہ میں VIP اسٹیکر والی گاڑی میں تھا، تو مجھے یاد آیا وہ جب میں 8ویں کلاس میں لکی ایرانی سرکس دیکھنے گیا تھا، جب میرے جیب میں پیسے نہیں تھے، تو وہ جو سنتری کھڑے ہوتے تھے ان گیٹوں کے پار 3 مختلف گیٹ تھے اور ہم نے جانا تھا اس موت کا کنویں کے اندر جو موٹر سائیکل دیکھنے کے لیے. تو مجھے وہ وقت آج یاد آ رہا تھا کہ اب بھی سرکس، میلے، ٹیلے دیکھنے کے لیے سنتریوں سے گزرنا پڑتا ہے. اتنے پارٹیسپینٹس مجھے نظر نہیں آئے جتنے پولیس والے نظر آئے ہیں. سچ بات ہے. تو ہم انسیکیور ہیں یا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم انسیکیور ہیں، یا ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک پولیس والا کھڑا ہے. مجھے یاد آتا ہے لکپاس سے شروع کرتے ہیں. لکپاس جب میں مستونگ سے آتے تھے تو لکپاس کچھ لوگ جانتے ہوں گے، یہ ہمارا پہاڑی سلسلہ جو اندر داخل ہونے کا ہے، تو ہم اللہ رسول کا نام لینا شروع کرتے تھے کہ کہیں گاڑی، اس وقت کی گاڑیاں بیچاری آڈیولک نہیں ہوتی تھیں، تو کہیں پیچھے ہی نہ نکل جائے. وہ گٹکے شٹکے رکھتے رکھتے ترقی کی، ہم نے ایک ٹنل بنا لیا. اب مسئلہ یہ کہ اس ٹنل میں آنے کے لیے بھی اللہ رسول کا نام لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک سنتری کھڑا ہے. پہلے گاڑی گرنے کا ڈر ہوتا تھا، اب گاڑی چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے. اسی کوئٹہ میں جب پہلی بار مجھے داخل کرنے کے لیے میرا چچا لے کر آیا تھا. اب کوئٹہ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پیالے کسی کنویں میں اتر رہے ہیں. آپ اگر بائی روڈ اندر داخل ہوں. اور میرے چچا نے مجھ کو اس وقت کی مطلب بہت وہ جو ایک کمال کی بات میرے کان میں ڈالنے کی کوشش کی. اس نے کہا بیٹا یہ جو اب شاہ صاحب بتا رہے تھے لٹل لندن، مطلب یہاں لوگ خراب ہوں گے، گمراہ ہو جائیں گے. تو اس نے کہا بیٹا تم چونکہ ہم چندے مندے کر کے تمہیں پڑھا رہے ہیں تو تم اس کنویں میں کہیں گم نہیں ہو جانا. کتنے سالوں بعد میں اپنے بیٹے کو داخل کروانے کے لیے لا کر جب جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کوئٹہ سے خیال رکھنا، لاپتہ مت ہو جانا. ہم الاؤ کے گرد بیٹھتے ہیں، کچاریاں کرتے ہیں. آج ہم آگ لینے کے لیے، گیس کے لیے جب ہم دھرنا دیتے ہیں تو سڑکوں پہ کچاریاں کر رہے ہیں. یہ کوئٹہ ہے. ویسے ہی جیسے بات کی کسی وقت یہاں جو سینماؤں کی، تو یہ آخری بالکل بات ہے، اور یہ چونکہ اس سے تعلق ہے. شاہ صاحب نے بات کی کہ ہم فلم دیکھتے تھے جو انگریزی کی فلمیں، تو میں نے کوئی کتاب شتاب نہیں پڑھی ہے سچ بتاؤں. میرا یہ تھا کہ میری ٹکٹ مفت ہوتی تھی اور مجھے میرے دوست لے کر جاتے تھے، تو انگریزی مجھے بھی نہیں آتی تھی. اس انگریزی فلم کا جو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا تھا نا ان لوگوں کو کہ اب یہ بول رہا ہے اور یہ کرنے جا رہا ہے، وہاں سے میں نے ڈرامہ لکھنا سیکھا. تو یہ ایک اکیڈمی تھی اس وقت اس کوئٹہ کی. اور آج
جو کوئٹہ ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہاں ایک بہت لمبی چوڑی سڑک ہوگی اور اس کا نام ہوگا کوئٹہ. اس کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اس کا سوشل فیبرک اسی طرح سے خراب ہوتا رہا, یہاں جو آرٹ کی بات ہے, زبان کی بات ہے, شناخت کی بات ہے, جب ہوتی رہی ہے, اگر ان سارے چیزوں پہ اسی طرح سے اداروں کو ختم کیا گیا تو یہاں صرف ایک سڑک ہوگی اور اس کا نام ہوگا کوئٹہ. چلیں دوسرے سیشن میں. ظفر میرا صاحب آپ وہاں سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اور جمال شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عدی نور اللہ شاہ صاحبہ جی 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 وہ جا رہے ہیں, باقی سیشن چل رہا ہے جی, یہاں کمپلیٹ کر رہے ہیں ہم. تھینک یو جی سر. جمال شاہ صاحب بھی جا رہے ہیں اور یہ آپ کو شرجیل لے کے جا رہے ہیں جی. تھینک یو جی. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر فاروق بلوچ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. سر آپ کا بیشتر کام تاریخ بلوچستان کی تاریخ پر ہے, تو بلوچستان کے تاریخی حوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پریزنٹ سینیریو ہے اس پر آپ کا ایک بالکل مجھے پریسائز وہ چاہیے, اوپینین چاہیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخی حوالے جو بتاتے ہیں اور وہ جو آج کا کوئٹہ ہے اس میں کیا تبدیلیاں ہیں, اور یہ تبدیلیاں آہستگی سے سرایت کر گئیں یا بہت تیزی سے آئیں؟ بہت شکریہ آپ کا اینجل, آپ نے کوئٹہ کے بارے میں پوچھا. میں بائی برتھ کوئٹہ کا ہوں, گو کہ میرا علاقہ مستنگ ہے لیکن میری پیدائش بھی کوئٹہ کی ہے. میری پوری زندگی یہیں پہ 58 ایئرز ہو گئے مجھے, یہیں پہ میں نے زندگی گزاری ہے. تعلیم بھی یہیں کا ہے. میں نے کوئٹہ کو 2 حصوں میں دیکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان میں کسی شہر کا کبھی تصور ہوتا ہی نہیں تھا. ہمارا جو بڑا شہر تھا کسی زمانے میں کلات, جو خانیٹ پیریڈ میں بھی جس کی آبادی 90,000 سے زیادہ نہیں بڑھی. کوئٹہ کو ڈیولپ کیا گیا 85 کے بعد, 1885 کے بعد انگریزوں نے اس کو ایک سٹی کا درجہ دیا. یہ چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے تھے. مجھے ہسٹری اور آرکیالوجی سے بچپن سے ہی ایک دلچسپی تھی, ایک شوق تھا مجھے. میں رہتا بلوچی اسٹریٹ پہ تھا, بلوچ اسٹریٹ میں میری پیدائش ہوئی. تو ہم چھوٹے تھے, میں نے اس شہر کو جس انداز میں دیکھا تھا یہ محبتوں کا ایک گڑھ ہوتا تھا. مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ ہمارے آس پاس جتنے بھی ہمسائے تھے سب غریب تھے لیکن سب 3 وقت کا پورا کھانا کھاتے تھے, کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. آج بلوچستان, کوئٹہ یا باقی علاقے جہاں چلتے پھرتے بھی انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے. جس طرح ظفر نے بات کی کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کوئٹہ میں کہیں لاپتہ نہ ہونا, میں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا گھر میں کہیں لاپتہ نہ ہونا. اب تو یہ حالت کوئٹہ میں یہاں تک پہنچ چکی ہے. کبھی یہاں پہ اتنی محبتیں بانٹی جاتی تھیں کہ کوئٹہ کے جتنے بھی لوگ تھے, چاہے کاسی تھے, چاہے بڑیج تھے, چاہے کاکڑ تھے, چاہے شیخ حسینی تھے, چاہے دیوار تھے, چاہے جو بھی تھے, سب براوی بولتے تھے. ہزارہ تھے, چاہے سیٹلر تھے, سبھی براوی زبان بولتے تھے. اور جتنے ہزارہ تھے وہ پشتو بولتے تھے, جتنے پشتون تھے وہ براوی بولتے تھے, جتنے براوی تھے وہ پشتو بولتے تھے. ہر ایک کو 5-5, 6-6 زبانوں پہ عبور حاصل تھا. اتنی محبتیں ہوتی تھی. میں خود بلوچی اسٹریٹ سے یہ پرنس روڈ پہ آتا تھا پرائمری اسکول پڑھنے, پیدل آتا تھا صبح سویرے. مجھے اغوا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. میں اکیلا آتا تھا, بچہ سا تھا. پرامن علاقہ تھا, خوبصورت علاقہ تھا. دوسرا اس کا جو روپ آیا ہے افغان ریولوشن کی ناکامی کے بعد, جب افغان مہاجرین کا ایک سیلاب لایا گیا اور پھر امریکہ کی انٹرفیئرنس شروع ہو گئی, پھر ضیاء الحق کا بدترین دور آیا. اس دور میں جو کچھ ہوا پھر کوئٹہ نہ رہا. آج کوئٹہ کو ہم دیکھتے ہیں, میں کوئٹہ کا پرماننٹ باشندہ ہوں, میرا برتھ پلیس ہے, لیکن واللہ میں اپنے آپ کو اس شہر میں اجنبی محسوس کرتا ہوں. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر میرا نہیں ہے, ان کا ہے جو ابھی کل پرسوں ہی پہنچے ہیں یہاں پہ. تو آج جو کوئٹہ کا روپ ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. کوئٹہ میں کبھی رش نہیں ہوتا تھا. ہم خداداد روڈ تک آتے تھے پیدل گھر سے,
والدہ کے ساتھ. میری بہن کا گھر قلی ترخا میں ہوتا تھا تو ہم قلی ترخا کبھی آتے تھے ویکینڈز پہ, گھنٹوں ہم رکشوں کے انتظار میں ہوتے تھے. کوئٹہ میں فقط 13 رکشے چلتے تھے, زیادہ تر تانگے ہوتے تھے یہاں پہ. گھنٹوں انتظار کے بعد رکشہ آتا تھا تو بھائی کتنا کرایہ لوگے, وہ کہتا تھا 10 پیسے, ہم کہتے تھے نہیں 5 پیسے. پھر وہ 5 پیسے یا 7 پیسے پہ راضی ہو جاتا اور ہمیں بروری میں جو وادت کالونی 3rd اسٹاپ ہے یہاں پہ اتار دیتا. آج کوئٹہ میں میرے خیال میں 2 لاکھ سے زیادہ رکشے کیڑے مکوڑوں کی طرح پھر رہے ہوتے, آدھے سے زیادہ تو ایسے جن کے کاغذات تک نہیں ہیں. پولیس کا نام و نشان نہیں تھا, کوئی اکا دکا سنتری جس طرح ظفر نے کہا نظر آتے تھے. آج یہاں سے اگر میں لکپاس جس کا نام ظفر نے لیا وہاں تک جاؤں تو کم از کم 40 جگہوں پہ مجھے روک کر میری تلاشی لی جاتی ہے. ایک بندہ, اس کو میں نہیں جانتا ہوں, نہ جانے کہاں سے آیا, مجھے کہتا ہے اپنی شناخت کرواؤ, کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. اب یہ کوئٹہ کی صورتحال ہے. میں سریاب جاتا ہوں, یونیورسٹی تک جاتا ہوں تو 2 جگہوں پہ مجھے روک کے پوچھا جاتا ہے بھائی آئیڈینٹیفائی یور سیلف. میں کیسے اپنے آپ کو انٹروڈیوس, میں یہی کہتا ہوں اس سے کہ جی میں مہاجر ہوں, میرے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. اور جو شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے واللہ اس کا نہ یہاں کے کلچر سے تعلق ہے, نہ زبان سے تعلق ہے, نہ لوگوں سے تعلق ہے. اب تو کوئٹہ والوں کے لیے ایک اجنبی شہر بن چکا ہے. کوئٹہ والے کوئٹہ کو اپنا کہہ ہی نہیں سکتے, وگرنہ سچی بات ہے میری عشق کا آغاز بھی یہیں پہ ہوتا ہے اور عشق کا اختتام بھی اسی شہر میں ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میڈم جی میم صادقہ, میں بھی آپ سے اسی تعلق سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ بلوچستان یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر کی آپ صاحبزادی ہیں, تو آپ کی انیشیل سکولنگ بھی یہیں پہ ہوئی. میں تعلیمی حوالے سے آپ کا اوپینین جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت میں بھی ظاہر ہے یونیورسٹی کا آغاز ہوا تھا, تو وہ جو اسٹینڈرڈس تھے ایجوکیشن کے, وہ کیا آج بھی موجود ہیں یا اس میں بہت تبدیلی ہو گئی یا بہت ڈاؤن فال آ گیا؟ دیکھیے میری تعلیم کا آغاز یہاں سے نہیں ہوا تھا, کیونکہ بابا جب یہاں پہ آئے تھے تو میں 2nd ایئر میں تھی, تو میں نے کالج میں یہاں پہ پڑھا ہے, 2nd ایئر 3rd ایئر 4th ایئر. اور مجھے اس زمانے کی بات یاد ہے کہ ہمارا کالج تھا اس کی ایفیلیشن پنجاب یونیورسٹی سے تھی, کیونکہ یہاں پہ کوئی ہائر ایجوکیشن کا کوئی ادارہ نہیں تھا کوئٹہ میں. تو وہ ہمیں بڑا اچھا نہیں لگتا تھا, اس لیے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم وہی امتحان دے رہے ہیں جو لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ امتحان دے رہے ہیں, اور وہ پورے سال پڑھ رہے ہیں, ہماری 3 مہینے چھٹی ہو جاتی ہے. تو اگر یہاں کی آب و ہوا مختلف ہے تو یہاں کا کیلنڈر بھی مختلف ہونا چاہیے, یہاں کی اپنی یونیورسٹی ہونی چاہیے کہ جو اپنے کیلنڈر کے مطابق چل سکے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب میں وہاں کالج میں تھی, تو میں اس لیے اس تعلیم پہ تو تبصرہ ابتدائی تعلیم پہ تو نہیں کر سکتی, لیکن کالج کی میں ضرور بات کروں گی. اور کالج میں جو ہماری اساتذہ خواتین تھیں, اور ایک صاحب تھے جو پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے, لونی صاحب, اور لونی صاحب بہت ہی پاپولر ٹیچر تھے, اور باقی خواتین تھیں. اور وہ شاید وہ زمانہ تھا کہ جب یہاں کی مقامی خواتین کی پہلی نسل باقاعدہ پروفیشنز میں آ رہی تھی, کیونکہ ہمارے پاس پشتو اسپیکنگ بھی رضیہ بابر کو شاید آپ لوگ جانتے ہو, رضیہ بابر نے پڑھانا شروع کیا تھا, طاہرہ علیانی نے پڑھانا شروع کیا تھا. تو یہ لوگ آنا شروع ہوئے تھے, ورنہ اس سے پہلے جو یہاں پہ میرا خیال ہے پنجابی اسپیکنگ کافی لوگ رہتے تھے, اور ان کی خواتین تھیں, یا پھر میری طرح اردو اسپیکنگ تھیں وہ تھیں. تو یہ مطلب کروٹ لے رہا تھا شہر اور اس کا یہ تمام چیزیں. جب انہوں نے اس کا ذکر کیا جو ریگل سنیما میں فلمیں دیکھتے تھے, تو مجھے یاد آیا کہ میں نے بھی بہت ساری انگریزی فلمیں, سمر ہالیڈے اور اس طرح کی جو فلمیں تھیں کم سپٹمبر ٹائپ, تو یہ دیکھی اسی ریگل سنیما میں. اور وہاں پہ وہ بڑا فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, کالج کی لڑکیوں کے لیے الگ سے شوز ہوتے تھے, جس میں پھر ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے
چلے جائیں. اور وہ بہت ایک پورا ماحول بنا ہوا تھا. ریگل سنیما تھا, اس کے قریب دانش کدہ تھا, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے. دانش کدہ جو تھا وہ ایک بہت بڑی کتابوں کی دکان تھی جس میں اردو لٹریچر کی کتابیں جو بھی نئی آتی تھیں وہ وہاں موجود ہوتی تھیں, اور وہاں ایک آنا جانا لوگوں کا بہت رہتا تھا. اور اگر میں اس زمانے کی کوئٹہ کی بات کروں تو کوئٹہ میں 3-4 ادارے ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت ماحول اچھا سا بنایا ہوا تھا, جس میں ریڈیو پاکستان کا بڑا رول ہے. ریڈیو پاکستان کے جو کچھ لوگ تھے وہ طالب علموں کے ساتھ بھی پروگرام کرتے تھے, ہم تقریر کرتے تھے, ہمیں انعام بھی دیتے تھے, ہمیں اسٹوڈیو میں بھی بلاتے تھے. تو ایک بڑی حوصلہ افزائی اس میں ہوتی تھی. اور ریڈیو کے علاوہ تو کوئی چیز تھی نہیں, کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کوئٹہ اسٹوو چلتے تھے, جب تانگے چلتے تھے, اور جب ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا. تو اس طرح کے ماحول کے اندر ہم رہے تھے. اور آپ نے باغوں کی بات کی تھی تو مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے پستے کا جو پھل ہے وہ پہلی بار رانی باغ کے باغ میں دیکھا تھا, اور وہ مجھے اب تک یاد ہے کہ پستہ کہاں پیدا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. یقیناً تشنگی رہ گئی, اور کوئٹہ کے لیے بس اتنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہت شکریہ.